اصل میں مسئلہ کیا ہے، ساری غلطی اس رات کی ہے کہ جس رات اس کے ابا اس کی امی کے پاس گئے۔ کاش اس رات اس کے والد صاحب تھوڑا سا صبر کر لیتے، یہ نتیجہ بڑا مطلب ہوگا۔ ایک جذباتی کیفیت آ جاتی ہے نا جب ایسے نمونے پیدا ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کاش اس وقت ایسے لوگوں کے جذبات کنٹرول میں آئے اور ایسے نمونے ہماری امت میں آنا بند کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سارا وہ اس رات کا قصور ہے، پتہ نہیں کون سی سہانی رات کی اس کے ابا کی کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ایسے کیا۔ چل پڑی کسی کا عادت کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہوتا رہے گا، سب میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، قیامت تک جو ہوگا وہ بھی میری نگاہوں کے سامنے۔ کانما انظر الی کفی ہذہ، میں تمام کائنات کے نظام کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بڑے بڑے محدثین نے جو حدیثیں نقل کی اس کو ہم چھوڑ دیں اور آج مولویوں کے پیچھے چلے جائیں، تو مجھے پھر بتائیے علم نافع ان محدثین کے پاس تھا کہ ان کے پاس ہے؟ یقیناً اللہ نے علم نافع ان محدثین کو دیا جنہوں نے رسول اللہ کی حدیثوں کو لکھا، جو اپنے وقت کے امام تھے۔ اور یہ آج کے جو مولوی ہیں، آج کے جو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ جو علم یہ ظاہر کرتے وہ علم مسلم ہے اور نقصان دہ۔ اور ابھی حال ہی میں اب تو ایسا ہو گیا کہ کل تک تو مولوی آتے تھے اس معاملے میں، اب آج کل ایسے بھی آ رہے ہیں انجینئر ٹائپ کے لوگ۔ پاکستان میں بھی اس وقت ایک پیدا ہوئے انجینئر مرزا علی نام ہے، پلمبر بولتے ہیں ہم کو لوگ۔ اب آئیے ذرا ان کا معاملہ دیکھ لیجیے، آج کل نوجوان ان کو بہت سن رہے ہیں، یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ صحابہ تو اس کے سامنے کوئی۔ پنجابی میں ایک جملہ کہتا ہے یہ بدبخت شخص، بابے شئی کوئی نہیں، امام شئی کوئی نہیں، اولیاء شے کوئی نہیں، انبیاء شے کوئی نہیں۔ شے کوئی نہیں مطلب یہ کوئی چیز رہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ ابتدا اس نے علماء کی توہین سے شروع کی، پھر ولیوں تک پہنچا، پھر اماموں تک پہنچا، صحابہ تک پہنچا، اب تو معاذ اللہ رسول اللہ تک پہنچ گیا۔ اب بس وہ دن باقی ہے کہ جس دن یہ اللہ کی شان میں بھی، اور کئی جگہ اللہ کی بھی شان میں توہین کیا ہے۔ اب یہ کل یہ نہ بول دے خدا نہ خواستہ کہ اب اللہ بھی کوئی شے ہے۔ اس کی توہین کے انداز ایسے ایسے کہ اگر اس پہ سنائے تو گھنٹوں لگ جائے۔ آئیے رسول کے بارے میں بدبخت کیا کہتا ہے رسول۔ اور مجھے مولانا سعد صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ ہی آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ یہ مولانا اسحاق ایک اہل حدیث تھے جن کو اپنا استاد بولتا ہے، وہ بوڑھا تھا مر گیا۔ مولانا اسحاق ایک جملہ بولا کرتے تھے، سب سے پہلے جاہل سے میں پوچھتا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں تو علمی کتابی ہوں، ہم تو کتاب سے مانتے ہیں۔ مولانا اسحاق کس کتاب کا نام ہے؟ بھائی جس کا جو جملہ کوڈ کر رہا ہے، جس کے جملے کو آپ دلیل بنا رہے ہو، تو یہ مولانا اسحاق کس کتاب کا نام ہے؟ یہ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، کون یہ؟ جب بڑے بڑے بابے کوئی شے نہیں تو مولانا اسحاق کون سی شے ہے؟ کہ مولانا اسحاق کہتے تھے اور تو نے اس کے جملے کو بطور حجت اور بطور دلیل بیان کر دیا خبیث نے۔ اور پھر کیا بیان کیا کہ جب بھی توحید بیان ہوگی، اگر اللہ کی تعریف ہوگی تو انبیاء کی تو خود بخود گستاخی ہوگی۔ بھائی میں نے بھی توحید آج کے جلسے میں بیان کی، کہیں نبی کی توحید ہوئی اس میں؟ ارے خدا کی توحید جب بھی بیان ہوگی، اللہ کی تعریف بیان ہوگی، اور اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ خود پیغمبر کی تعریف ہو جائے گی، اور وہ ایسے ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اتنا عظیم ہے کہ جس کی توحید کا یہ عالم ہے، جس کی شان کا یہ عالم ہے کہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان بنایا، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، جو درختوں سے پھل نکالتا ہے، بیجوں سے درخت اگاتا ہے، درختوں میں پھل لگاتا ہے، پھلوں میں بیج پیدا کرتا ہے، پھر بیج سے درخت پیدا کرتا ہے،
جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، بے شمار اس کی توحید پر، اس کی خوبی اور اس کی جو ہے تعریف پر قرآن کی آیتیں موجود ہے۔ جب یہ باتیں بیان ہوتی ہے تو پیغمبر کی بھی تعریف آ جاتی ہے کہ جب بنانے والا اتنا عظیم ہے تو بننے والا کتنا عظیم ہوگا۔ آپ کو اپنے ابا کی تعریف بیان کرنا ہے تو کیا ابا کی تعریف کے لیے آپ کو چچا کی توہین کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو کہنا ہو کہ میرے والد صاحب بہت عقل مند ہے تو آپ یوں کہتے ہیں میرے والد صاحب بہت عقل مند ہے، میرے چچا ایک نمبر کے بیوقوف ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کہ جب بھی اللہ کی تعریف بیان ہوگی تو پیغمبر کی تو توہین ہوگی کہ اللہ کے سامنے تو پیغمبر کوئی شے نہیں۔ یہ تقویت الایمان والی بولی ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی شان کے آگے تمام انبیاء ہو چاہے مقرب ترین فرشتے ہو چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ یہ کتاب موجود ہے جس میں بات لکھی ہے، یہ تقویت الایمان۔ یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے گئے اور یہ سب بکواسات لکھی گئی ہے۔ اور یہی جملہ جب میں نے ایک مناظرے میں پلٹ کر کہہ دیا تھا ان کے مناظر کو، 65 سال کے خوسٹ بڑے میاں تھے، تو ان کا چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا تھا اور کہنے لگے کہ تم بریلوی ہو، گالی گلوچ کرو گے۔ اچھا، میں نے کہا ہم نے کہا تو گالی ہو گئے، تمہارا مولوی کہے تو توحید ہو گئی۔ ہم نے کہا بھائی تمہارا مولوی کہہ رہا ہے اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان کے آگے چاہے پیغمبر ہو چاہے فرشتے ہو، مقرب ترین فرشتہ ہو یا تمام مخلوق ہو، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ یعنی چمار کی تو حیثیت ہے لیکن ان کی حیثیت چمار کے بھی برابر نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ توحید ہے، اس میں توحید نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ کی شان کے آگے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیڈوی، اسماعیل دہلوی سور سے زیادہ ذلیل ہے، کتے سے زیادہ ذلیل ہے، کتے کے پیشاب سے زیادہ ذلیل ہے۔ چہرہ بگڑ گیا، کہا گالی گلوچ پر آ گیا۔ میں نے کہا میں بھی تو توحید بیان کر رہا ہوں، اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ یاد رکھیے کسی کی شان بتانے کے لیے دوسرے کی توہین کرنا لازم نہیں۔ ابو بکر صدیق کی اگر تعریف کی جائے گی تو علی کی توہین نہیں کی جائے گی، مولا علی کی تعریف کی جائے گی تو ابو بکر صدیق کی توہین نہیں کی جائے گی۔ سب کی تعریف کی اپنی جگہ ہے، سب کی خوبیاں اپنی جگہ ہے۔ جو خوبیاں ابو بکر میں ہیں وہ مولا علی میں، بعض خوبیاں مولا علی میں، وہ بعض خوبیاں جس کے مطابق جو فضائل، بعض فضائل جو علی کی ہیں وہ ابو بکر کی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، مرتبہ کیا بیاں ہو صدیق کا سید، ہر چیز کے ہر فضیلت کے جامع ہے وہ۔ اور دوسری توہین کیا کرتا ہے بدبخت مرزا کہ پیغمبر کا تو یہ حال ہے کہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، ساری غلطی اس رات کی ہے کہ جس رات اس کے ابا اس کی امی کے پاس گئے۔ کاش اس رات اس کے والد صاحب تھوڑا سا صبر کر لیتے، یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ ایک جذباتی کیفیت آ جاتی ہے نا جب ایسے نمونے پیدا ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کاش اس وقت ایسے لوگوں کے جذبات کنٹرول میں آئے اور ایسے نمونے ہماری امت میں آنا بند کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا وہ اس رات کا قصور ہے، پتہ نہیں کون سی سہانی رات تھی اس کے ابا کی، کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ایسے کی اللہ نے، اوپر سے نیچے سے کیا تھا اللہ نے۔ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، یہ توہین نہیں ہے۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں، لیکن آسمانوں میں نہ پیشاب کرتے ہیں نہ پخانا کرتے ہیں، آسمانوں میں چیزیں کی نہیں جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں زندہ ہے، جسم کے ساتھ ہے، جنت میں نہ پیشاب ہے نہ پخانا۔ اور خود ہمارے نبی معراج پر گئے، آسمانوں کی بھی سیر کی، جنت کی بھی سیر کی، دوزخ کو بھی دیکھا، انبیاء سے بھی ملاقات کی، فرشتوں سے بھی ملاقات کی، نبیوں سے ملاقات، گفتگو ہوئی، اللہ سے بھی گفتگو ہوئی، اللہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ اتنی طویل معراج ہے، اتنی طویل معراج کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس معراج کے پورے واقعے کو اگر ہم دنوں پر سالوں پہ تقسیم کریں تو تقریباً 7 لاکھ سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ آسمانوں کی موٹائی 500 سال کی ہے،
आसमानों के दरमियान का फासला 500 साल की राह। ये मोजेज़ा है नबी का कि गए, वुजू करके गए, बिस्तर गर्म छोड़कर गए, कुंडी हिलती भी छोड़कर गए, आए तो वुजू का पानी पूरी तरह जमीन में जज्ब नहीं हुआ, बिस्तर गर्म का गर्मी था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी तो हिल नहीं। वजह क्या थी भाई? आप कोई यहाँ पर इख्तलाफ करेगा, एतराज करेगा, बात निकल गई। हालांकि मौजू मेराजुन नबी नहीं है, बात आ गई तो इश्क की बात है, रसूल की असमत की बात है तो अर्ज करता चला। कोई कल एतराज करेगा कि कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। एक तरफ कहते हो आसमानों की मोटाई 500 साल की राह, जन्नत इतनी बड़ी कि उसके दरवाजे 8 दरवाजे, हर दरवाजों के बीच में जो फासला है, एक घोड़सवार तेज रफ्तार से गए तो 5000 साल लग जाए दूसरी इस चौकट से उस चौकट को पहुंचने के लिए। फिर कहते पूरी जन्नत भी देख ली, दोज़ख भी देख ली, सब मुलाकात हो गई, ये हो गई। गए तो कुंडी हिल रही थी, आए तो कुंडी हिल रही थी, पानी वुजू का जज्बा नहीं हुआ था, जू का तू था। ये कैसे हो सकता है? इतने कम वक्त में फिर ये सारी कायनात की सैर कैसे हो सकती है? तो इसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है, बस एक मिसाल है, मैं आपको बताता चलूँ। आपके घर में घड़ी होती है, टाइम बताने वाली वाल घड़ी दीवार के ऊपर, उसका सेल खत्म हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई, घड़ी रुक गई। मान लीजिए 6:35 पे घड़ी बंद हो गई, 6:35 पे घड़ी बंद हो गई, सेल डाउन। अब आपने सेल नहीं बदला, 1 साल तक घड़ी में सेल ही नहीं डाला। बताइए घड़ी का कांटा कहाँ रुका हुआ है? 6:35 पर रुका हुआ। 1 साल के बाद अचानक आपको ख्याल आया यार घड़ी फालतू रखी हुई है, चलो इसको चालू करते। अपने बेटे से कहा, आपने जाओ बेटा जरा बैटरी लेकर आओ, सेल लेकर आओ। बच्चा दौड़ के गया, छोटा सा सेल लाया, पुराना सेल निकाला, नया सेल डाला। जैसी सेल डाला घड़ी कहाँ से शुरू होगी? भला उसका कुछ भी बज रहा हो, लेकिन वो शुरू कहाँ से होंगी? 6:35 से। घड़ी रुक इसलिए गई थी कि घड़ी के अंदर सेल नहीं था। पता चला घड़ी को चलाने वाली जो जान है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो बैटरी है। पूरी कायनात की जान मुस्तफा है, कायनात में मुस्तफा है, कायनात चल रही है। आका कायनात को छोड़कर निकल गए, कायनात रुक गई, मुस्तफा कायनात चल पड़ी। इसी को अलगत कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान